الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته بشك الله وملائكته اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی وہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو سلام بھیجنا تو اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے آسمانوں پر اور اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے بھی اوپر ہیں عرش عظیم پر عرش کریم پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے تو اللہ اور فرشتے وہ درود بھیجتے ہیں تو علوی جہانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ثنا اور آپ کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں فرشتے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تعریف کرتے ہیں آپ کی تو جب علوی جہانوں میں آسمانوں میں ایسا ہوتا ہے تو پھر زمین میں بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ ہر جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی گونجے آپ کی شان بلند ہو آپ کے لیے رحمت کی دعائیں ہوں اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آپ کی تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کا آپ کی ثنا کرنا اللہ تعالیٰ کا آپ پر رحمتیں بھیجنا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس سے مراد فرشتوں کا رحمت کی دعائیں کرنا اور اسی طرح لوگوں کا درود بھیجنا اس سے مراد اللہ سے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا تو اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سلام تو جانتے ہیں تو یہ درود کیسے بھیجے ہم آپ پر سلام ہم جانتے ہیں کیا مراد ہے اس سے کون سا سلام مراد ہے جی یہ جو نماز میں سلام پڑھتے ہیں وہ جی جی جو تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہمیں معلوم ہے سلام تو ہم پڑھتے ہیں تو ہم درود کیسے پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید تو تشہد میں سلام کے ساتھ ساتھ
درود بھی پڑھنا چاہیے. بعض علماء اسے سنت کہتے ہیں، دیگر علماء اسے نماز کا لازمی حصہ، تشہد کا لازمی حصہ کہتے ہیں. راجح قول اللہ عالم یہی ہے کہ ضرور پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. تو تشہد میں بھی سلام کے ساتھ ساتھ درود پڑھنا چاہیے، صلوات بھی پڑھنا چاہیے جیسے اس آیت کریمہ میں حکم ہے، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرتا صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ اس کے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بیان کیا تو آپ بڑے خوش تھے. بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے فرماتے تھے. تو جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ سے رحمت کی دعا کرے، ایک دفعہ درود بھیجے تو اس کا ثواب، اس کا بدلہ اسے یہ ملے گا کہ اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں کریں گے. اور اللہ کی رحمت کرنا کیا ہے؟ اللہ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجیں گے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. اور اللہ کا درود کیا ہے، اللہ کا صلوات کیا ہے، میں نے ابھی ذکر کیا. وہ اس شخص کا تذکرہ ہے، تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جس کا اللہ تذکرہ کرے تو اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا، اس سے بڑی شان اور کیا ہوگی، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا. ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 دفعہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کا تذکرہ کریں فرشتوں میں. تو یہ کتنا بڑا مقام ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جب یہ بات فرمائی صحابہ کرام کو، تو ظاہر بات اپنی طرف سے نہیں فرمائی، وحی کی روشنی میں فرمائی. تو گویا کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی صحابہ کرام کو، آپ بڑے خوش تھے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ 10 دفعہ اللہ درود بھیجتے ہیں اس شخص پر، تو لوگ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ویسے بھی ایک تو یہ فضیلت ہے، ویسے یعنی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر کتنا بڑا احسان ہے. تو کتنے زیادہ لوگ درود پڑھیں گے، اور کتنے زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. آپ بڑا خوش تھے. دیکھیے کوئی کتنے بلند مقام کو کیوں نہ پہنچ جائے، اس سے لوگوں کی دعاؤں کی، اور لوگ اللہ سے دعا کریں اس کے لیے، تو ہر شخص کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. درجات بلند ہوتے ہیں. جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں گے، آپ پر صلوات پڑھیں گے، درود بھیجیں گے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند بھی ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام ایسے ہی تو نہیں ہو گیا. اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. آج جمعے کی رات ہے، تو جمعے کی رات اور جمعے کے دن خاص طور پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور ویسے بھی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. درود بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اپنے لیے دعا کرے گا اللہ کے مبارک ناموں کے ساتھ، تو اس کی دعا قبول ہوگی. جنازہ ہم پڑھتے ہیں، تو جنازہ میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں. پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر میں درود، پھر دعائیں کرتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد.
ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں، اپنے فارغ وقت کا کتنا حصہ درود کے لیے میں لگاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ 1/3 حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو، 1/3 حصہ کر لو، اور اس سے زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آدھا حصہ۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اس سے زیادہ کر لو تو اور بھی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا 2/3 حصہ۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو بہت بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں اپنا پھر سارا وقت ہی آپ پر درود بھیجنے میں گزار دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ آپ کا سب سے بڑا حق ہے ہم پر، اور اس سے اللہ تعالی ہم پر رحمتیں بھیجتے ہیں 10 مرتبہ، ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس سے ہماری پریشانیاں اور دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور درجات بلند کرتے ہیں۔ تو بہت فضیلت کی بات ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجیں۔ اب نماز میں صلات کے ساتھ ساتھ سلام بھی تشہد میں۔ اب سوال یہ ہے کہ صلات تو ہر تشہد میں ہوتا ہے، پہلے تشہد میں بھی دوسرے تشہد میں بھی، درود کس تشہد میں ہوتا ہے؟ اگر 3 رکعتوں کی یا 4 رکعتوں کی نماز ہو تو درود کس تشہد میں پڑھا جائے گا؟ سلام تو دونوں تشہد میں ہوتا ہے، تو درود کس تشہد میں ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہر تشہد میں درود پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھا جا سکتا ہے کہ پڑھنا چاہیے؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ پڑھنا چاہیے۔ جی، ہر تشہد میں درود پڑھنا چاہیے۔ استاد کیسے جب آپ اس سلام، بتا دیں، شاید میں اس کلاس میں نہیں تھی۔ جی، جب سلام ہر تشہد میں ہے، جب صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سلام کس طرح پڑھنا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا، یعنی السلام علیکم ایھا النبی، تو پھر درود کس طرح پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد، آپ نے یہ جو درود ابراہیمی ہے آپ نے یہ سکھایا۔ تو جب صلات ہر تشہد میں ہے تو پھر درود بھی ہر تشہد میں ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں باقاعدہ اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے تو آپ بعض دفعہ 9 رکعت اکٹھی پڑھتے ایک سلام کے ساتھ۔ تو جب آپ 9 رکعت اکٹھی پڑھتے تو آپ 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھ جاتے، 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھ کر پھر آپ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آپ 9ویں رکعت میں تشہد بیٹھ کر پھر آپ سلام پھیر دیتے۔ تو یہ جو حدیث ہے 9 رکعت وتر والی، تو اس میں جب پہلا تشہد ہے تو اس میں باقاعدہ صراحت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھتے تو اس میں اپنے رب سے دعا کرتے اور درود پڑھتے، پھر سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ باقاعدہ آپ وہ جب 9 رکعت وتر آپ پڑھتے تو اس میں 8ویں رکعت میں جب آپ پہلے تشہد میں بیٹھتے تو اس میں درود پڑھنے کی صراحت ہے باقاعدہ۔ وہ پہلا تشہد ہے، اور دوسرے تشہد میں وہ جو 9ویں رکعت میں آپ تشہد پڑھتے تو اس میں بھی آپ سلام بھی پڑھتے اور درود بھی پڑھتے اور سلام بھی پھیر دیتے۔ تو اس طرح دیگر دلائل بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ درود وہ ہر تشہد میں پڑھنا چاہیے، چاہے پہلا تشہد ہو چاہے دوسرا تشہد ہو، واللہ تعالی عالم۔ جی، اصل میں عمومی دلائل ہیں، سری جو نص ہے وہ یہ وتر والی نماز میں ملتا ہے، یہ جو 9 رکعتوں والا وتر ہے۔
تو جب پہلے تشہد میں اگر درود ثابت ہو گیا چاہے نفل نماز ہی ہو تو اسی سے فرض نماز پر بھی قیاس ہو سکتا ہے. چلیں بہرحال وہ انشاءاللہ میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس حدیث میں پہلے تشہد میں درود کا ذکر ہے، باقاعدہ صراحت موجود ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. تو جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اللہ کو اذیت دینے سے مراد ایسے کام ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو. اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا، اللہ کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا. اللہ کو اذیت دینے سے مراد یعنی اللہ کو ناراض کرنا ہے، ایسے کام جو اللہ کو ناپسند ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابن آدم انسان اللہ کو اذیت دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے. تو زمانے کو گالی نکالنا در حقیقت اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یؤذین ابن آدم، مجھے ابن آدم اذیت دیتا ہے. کیا ہے اللہ کو اذیت دینا؟ یسب الدہر، کہ وہ زمانے کو گالی نکالتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں زمانہ ہوں. میں زمانہ ہوں سے کیا مراد ہے کہ بید الامر، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے، سارے امور ہیں. اقلب اللیل والنہار، راتوں اور دن کو تو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں. جب انسان زمانے کو گالی نکالے تو گویا کہ وہ اللہ پر الزام دھر رہا ہے، تو اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. تو یہ اور جیسے ایسے معاملات جو بندہ شرک کرے تو گویا کہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. تو اللہ کو اذیت دینے سے مراد یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے، الٹے سیدھے الزام لگاتے تھے. بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو برا بلا کہنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. اللہ کو اذیت دینے میں ایک تو ایسی باتیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اسی طرح کئی لوگ تو اللہ معاف کرے کفار اور ملحدین، وہ تو باقاعدہ اللہ کو اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ کو برا بلا کہتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف دینا، یا جسمانی طور پر بھی کئی بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، زبان سے وہ آپ کو اذیت دیتے تھے. اسی طرح آج غیر مسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں آ جاتی ہیں. تو جو بندہ اللہ رسول کو اذیت دے تو اللہ نے لعنت کی ان پر دنیا اور آخرت میں. لعنت چھوٹی چیز نہیں ہے، لعنت بہت بڑی چیز ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. گویا کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو پھر اللہ اس پہ ناراض ہے، تو اس کے لیے پھر دنیا اور آخرت میں کوئی خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ قبر میں اور آخرت میں. دنیا میں تو چلے آزمائش کے طور پر، اگر اس کے پاس دنیا کی نعمتیں باقی بھی رہیں آزمائش کے طور پر، تو اس کی موت کیسی ہوگی اور اس کی قبر کیسے، برزخ، عالم برزخ کیسے گزرے گا، اور آخرت کیسے گزرے گی. شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے شیطان پہ لعنت کر دی. تو لعنت چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. جب اللہ کسی پر لعنت کرے، اللہ کی رحمت سے دوری، اس سے زیادہ بدترین چیز کوئی نہیں ہے.
تو اللہ نے ان پر لعنت کر دی دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، اس کے بغیر جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا، بہتان و اسم مبینہ، اور بہت واضح گناہ۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کی بات ہے اور اس کی سزا بیان ہوئی ہے، اور یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دینے کی بات ہے، جن میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں، اور پھر دیگر نیک لوگ، علماء، اور پھر دیگر مسلمان مرد عورتیں۔ تو جو انہیں اذیت دیتے ہیں جسمانی طور پر یا زبان سے، الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں، بغیر مکتسبو، اس کے بغیر جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسی ایسی باتوں پر انہیں برا بلا کہتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں ہے، الٹے سیدھے الزام لگا کر۔ کئی لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، شیعہ حضرات، اور الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر، ان باتوں پر انہیں برا کہتے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ، سیدہ ام حفصہ، سیدہ حفصہ، ازواج مطہرات پر، صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں اور انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک لوگوں کو، علماء کو اذیت دینا، انہیں برا بلا کہنا یا انہیں تکلیف دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے کسی ولی کو، کسی نیک شخص کو اذیت دیتا ہے، تو کیا حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے کسی ولی کو اذیت دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس کے لیے۔ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک منٹ۔ جی یہ حدیث ہے مبارکہ صحیح بخاری کی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو دشمنی کرے میرے کسی ولی سے تو میں اسے اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کو اذیت دینا، برا بلا کہنا، علماء کو، اللہ کے اولیاء کو، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح عام مومن مردوں اور عورتوں پر بلا وجہ الزام لگانا، انہیں جسمانی طور پہ اذیت دینا، انہیں زبان سے اذیت دینا، تو یہ چھوٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ مسلمان تو وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور سب سے پہلے صحابہ اور علماء اور اللہ کے اولیاء، اور پھر دیگر مسلمان۔ اور اسی طرح اس میں بہتان لگانا، غیبت کرنا اور بہتان لگانا۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور بہتان غیبت میں، غیبت یہ ہے کہ کسی کے عدم موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس نے کی ہو، جو اس میں موجود ہو، تو کسی کے عدم موجودگی میں وہ بات کرنا شر کی نیت سے۔ اور بہتان تو یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام لگانا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو جو لوگ اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو اس کے بغیر جو انہوں نے کمایا، انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، ان کو وہ اذیت دے رہے ہیں الٹے جھوٹے سیدھے الزام لگا کر، فقد احتملوا، تو انہوں نے اٹھایا بہتان، بہت بڑا بہتان اٹھایا ہے، وہ اس کو مبینہ، اور بہت واضح گناہ کیا ہے۔ اور جو بندہ بہتان لگائے تو میں یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینہ، جو بندہ خود غلط کام کرے اور اس کا الزام کسی دوسرے پر دھر دے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ کا وہ مستحق ہوا ہے۔
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے تو پھر انہیں اذیت نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے۔ تو اس آیت کریمہ میں دوبارہ حجاب کا حکم ہے، اس صورت میں حجاب کا حکم دیا گیا بار بار، پیچھے بھی ہم نے پڑھا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور آیت نمبر 55 میں بھی ہم نے پڑھا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ، اور یہ آیت نمبر 59 میں بھی دوبارہ حجاب کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر من جلابیبہن، اپنی چادریں۔ جلابیب جمع ہے جلباب کی، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، تو اگر گھر سے نکلیں عورتیں تو وہ بڑی چادر اپنے اوپر لٹکا لیں، بڑی چادر پہن کے نکلیں، اپنے آپ کو ڈھک کر نکلیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابیات بڑی چادر اوڑھ لیتی تھی، اور اس طرح کر کے بڑی چادر اوڑھتی تھی کہ ان کی ایک آنکھ نظر آتی تھی جس سے وہ دیکھ سکیں، تو باقی پورا جسم ان کا چھپا ہوتا تھا۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو پیچھے حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ اب جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو تو ان سے حجاب کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، جی ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں، ان کو خاص حکم تھا کہ وہ پردہ کریں، عام عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حجاب کا حکم یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وہاں بھی ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے، تو یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ کسی حکم کو خاص کرنا ہو اس کی دلیل چاہیے۔ یہ دلیل کہ جی وہ چونکہ اس آیت میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے تو لہٰذا وہ آیت ان کے ساتھ خاص ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں کتنی آیات میں اللہ نے ازواج مطہرات کو ایک حکم دیا، اور وہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے، ان کی باتباع۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے، وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتباع تمام مومن مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی فلاں آیت ازواج مطہرات کو حکم ہے تو وہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، وہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی آیت نمبر 53، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم ان سے سوال کرو، وہ کہتے ہیں یہاں وہ ان سے مراد ازواج مطہرات ہیں، متاعًا کسی متاع کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تو ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے۔ وہ کہتے ہیں یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے، وہ خاص عورتیں ہیں تو ان کو خاص حکم ہے حجاب کا، لیکن یہ حکم ٹھیک ہے ازواج مطہرات کے لیے ہے لیکن اس میں سب عورتیں شامل ہیں۔ ہاں جہاں کوئی چیز خاص ہو گئی وہاں تو اللہ تعالیٰ صراحت کر دیتے ہیں، جیسے اسی آیت میں ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہارے لیے لائق نہیں تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں تم نبی کی بیویوں سے شادی کرو نبی کے بعد کبھی بھی۔ اب یہ چیز بطور خاص ذکر ہوئی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، کسی اور آدمی کی بیوی اگر وہ آدمی فوت ہو جائے اس کے بعد اس سے شادی ہو سکتی ہے بیوہ عورت سے، اگر وہ محرم نہیں ہے تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے 53 نمبر آیت، تو پھر یہ آیت نمبر 59 لے لیجیے، حالانکہ وہ آیت پہ ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں ہے، تو یہ آیت لے لیجیے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے رہے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں
اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے اور عام مومن عورتوں سے بھی کہہ دے. اب اس میں کون سی عورت بچتی؟ کوئی عورت نہیں بچتی. اب اس آیت میں نبی کی بیویوں کو بھی ذکر ہے، آپ کی بیٹیوں کو بھی ذکر ہے، اور عام مومن عورتوں کو بھی ذکر ہے. کوئی عورت اس سے مستثنا نہیں ہے. وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں، جلباب لٹکا لیں. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، زیادہ قریب ہے انہیں پہچان لیا جائے پھر انہیں اذیت نہ دی جائے. یعنی جب انہوں نے بڑی سی چادر اوڑی ہوگی تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا شریف عورتیں ہیں، تو ان عورتوں کے بارے میں کوئی غلط سوچا نہیں جا سکتا، ان کو ورگلانے کی کوشش نہیں کی جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ ان کا رو بھی بہت ڈال دیتا ہے. جو عورتیں حجاب کرتی ہیں وہ ان کا ایک اللہ کی طرف سے ان پر ایک وقار ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے ان کی. تو شر پسند لوگ انہیں تنگ نہیں کر سکتے اتنے آرام سے. تو یہ مطلب ہے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ جی یہ پاک عورتیں ہیں. فلا یؤذین، پھر انہیں اذیت نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والے. بخشنے والے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اگر کسی نے اس آیت پڑھنے کے بعد حجاب کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کر لیا ہے، تو اگر پیچھے کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. رحیم، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. اگر پچھلا معاملہ ہو، پیچھے کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو یہ آیت سننے کے بعد اللہ کے حکم پر عمل ہونا چاہیے. باقی جو عمل نہ کرے تو وہ پھر ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر ان کے پاس اختیار باقی ہو. کوئی اختیاریاں باقی نہیں ہے. اب کوئی کہ پھر بھی مجھے اجازت ہے حجاب نہ کرنے کی، تو پھر اب وہ خود ہی سوچ لے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے، والعیاذ باللہ. تو یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے بھی اور عام عورتوں کے لیے بھی جو بھی بالغ ہو جائیں. اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھی، کیونکہ یہاں وَبَنَاتِکَ کا لفظ ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں، آپ کی بیویاں بھی زیادہ تھیں، 9 بیویاں تھیں آپ کی ایک وقت میں. وَبَنَاتِکَ، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. تو بناتک جمع ہے. عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک جمع. بیٹی کے لیے واحد بنت آتا ہے، تثنیہ بنتانی آتا ہے، اور جمع بنات آتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ 3 یا اس سے زیادہ تھیں، کیونکہ بنات جمع ہے. اگر ایک بیٹی ہوتی تو پھر یا ایھا نبی قل لازواجک وبنتک آتا، اور اگر 2 بیٹیاں ہوتی تو وہ وبنتئی کا آتا. لیکن وہ بناتی کا سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ تھیں، 4 بیٹیاں تھیں. یہ صراحت کرنے کی، واضح کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ شیعہ حضرات وہ ایک بیٹی کے علاوہ باقی بیٹیوں کو آپ کی بیٹیاں مانتے ہی نہیں. یعنی دلائل، سری دلائل کو پس پش ڈالتے ہوئے، اور سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں کرتا کوئی بھی. شیعہ حضرات کے بھی جو مصادر ہیں، اصل مصادر، ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیٹیوں کا ذکر موجود ہے. لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی کو نبی کی بیٹی نہیں مانتے. ان کے نزدیک بس اہل بیت حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، بس یہی ہے. حضرت عباس، حضرت ابن عباس، دیگر حضرت عقیل اور دیگر اہل بیت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی وہ بیٹیاں مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ معاف کرے. وہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی تھی، باقی وہ کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی پچھلے شوہر سے اولاد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ تھی. تو یہ حکم آپ کے ازواج مطہرات کو بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کو بھی تھا، اور یہ حکم تمام عورتوں کو ہے. جلباب لینے کا، اپنے اوپر چادر لٹکانے کا، اور حجاب کے پیچھے سے بات کرنے کا، وہ حکم بھی سب عورتوں کے لیے ہے جو پیچھے ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور وہ جو سورہ نور کی آیت وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، وہ حکم بھی سب عورتوں کے لیے ہے. مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں. اور پھر احادیث مبارکہ میں تو مزید صراحت ہے
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، البتہ اگر نہ باز آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض نفاق، والمرجفون فی المدینہ، اور افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں۔ منافقوں کا ایک بڑا کام تھا کہ وہ افواہیں پھیلاتے تھے، الٹی سیدھی، لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے، جی فلاں لشکر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا، الٹی سیدھی خبریں پھیلاتے رہتے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دلوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے، اپنا خوب سے باتیں، گویا کہ ان کو یہ چیز اچھی لگتی تھی، اور جھوٹ موٹ ایسی خبریں پھیلا دیتے۔ یہ بہت گھنونی حرکت ہے، جھوٹی خبریں اس قسم کی پھیلانا یہ تو ہے ہی غلط بات، اور اگر ایسی کوئی بات ہو بھی تو ایسی بات پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ کوئی صحیح بات بھی ہو تو ایک عام شخص کا کام نہیں ہے کہ اس کو لوگوں میں پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا تو اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے یا اپنے میں سے اولی الامر ذمہ دار لوگوں کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو لوگ استنباط کر سکتے ہیں، جو لوگ غور و فکر کر سکتے ہیں، وہ جانتے کہ ہم نے کس بات کو مسلمانوں میں پھیلانا ہے، کس بات کو نہیں پھیلانا۔ سچی خبر ہو پھر پھیلانے میں قرآن کریم اتنی احتیاط کی بات کرتا ہے سورہ نساء میں، تو جھوٹی خبر پھیلانا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا۔ تو یہ منافقین کا ایک رویہ تھا، ایک کردار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر منافق باز نہ آئے، جن کے دلوں میں مرض ہے، افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، البتہ ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان کے اوپر۔ اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا، پھر وہ نہیں آپ کی ہمسائیگی میں رہ سکیں گے، فیہا مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔ یعنی اگر وہ اپنے رویے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان کے اوپر ایسا غلبہ دیں گے، اور اللہ ان کو اتنا ہلکا کر دیں گے، ان کو اتنا ذلیل کر دیں گے کہ پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے، ان کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا، ان کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے اوپر اس طرح غالب کریں گے اور ان کو اس طرح ذلیل کریں گے، پھر وہ مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے۔ ملعونین، ان پر لعنت کر دی جائے، لعنت کر دی جائے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے بد دعا کے انداز میں، یا لعنت کر دی گئی، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، اخذوا، انہیں پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں برے طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بد دعا ہے، اللہ کی ناراضگی کا انداز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بد دعا ہے، اللہ کتنے ناراض ہیں ان پر کہ ان پر لعنت ہو، یعنی آخرت میں اللہ ان کو اتنی سخت سزا دیں گے۔ لعنت کتنی بڑی سزا ہے بتا چکا ہوں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں یہ بھی بد دعا کا انداز ہے کہ اللہ ان سے کتنے ناراض ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ باقاعدہ ان کی سزا ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو باقاعدہ یہ حکم تھا کہ پھر ایسے لوگوں کو برے طریقے سے قتل کر دیا جائے پکڑ کے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، بعض کہتے ہیں جب یہ اتنا سخت حکم اترا، بعض کہتے ہیں بد دعا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں باقاعدہ حکم تھا، لیکن یہ جب حکم اترا تو پھر منافقین باز آ گئے، ورنہ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے، پہلے بھی ایسے حکم نازل ہوتے رہے ہیں پچھلی شریعتوں میں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔